آج کا سبق پہلا خانہ خدا۔ سر عثمان نے کلاس میں داخل ہوتے ہی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری کلاس نے کھڑے ہو کر سر کو وعلیکم السلام اور صبح بخیر کہا۔ کل کا سبق خانہ کعبہ تھا اور سر عثمان نے ساری کلاس کو ایک صفحے کا مضمون لکھ کر لانے کو کہا تھا۔ سر عثمان نے پوچھا بچوں کیا آپ سب نے مضمون لکھا ہے؟ بچوں نے کہا جی سر۔ سر عثمان اپنے مضمون سے ایک ایک اہم بات بتائیں۔ اگر کوئی بات ایک بچہ بتا دے تو دوسرا اسے نہ دہرائے بلکہ نئی بات بتائے۔ چلیں سب سے پہلے غالب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا اور اسی غرض کے لیے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ قرآن کریم کے مطابق یہ دنیا میں پہلا خانہ خدا ہے۔ خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریباً 52 سال مکہ اور اس کے قریب رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ سر عثمان نے کہا بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، سورۃ آل عمران آیت 97۔ یعنی یقیناً پہلا گھر جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو بکہ میں ہے، وہ مبارک اور باعث ہدایت بنایا گیا تمام جہانوں کے لیے۔ اچھا بھائی کامران بتاؤ یہ بکہ کیا ہے؟ پھر فائقہ پڑھے گی۔ کامران نے کہا سر یہ مکہ کا پرانا نام ہے۔ فائقہ نے کہا خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے لیکن اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ مغربی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 11 سینٹی میٹر، مشرقی جانب 12 میٹر اور 84 سینٹی میٹر، جنوبی جانب 11 میٹر اور 52 سینٹی میٹر اور شمالی جانب 11 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے۔ سر عثمان نے کہا ماشاءاللہ بہت خوب فائقہ، حتیم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو خانہ کعبہ کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل وہ نہیں ہے جس میں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیت اللہ کو پہلی مرتبہ کس نے تعمیر کیا؟ اس کا جواب کل میں نے بتایا تھا۔ بلال نے ہاتھ کھڑا کیا۔ سر کے اجازت دینے پر وہ بولا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن قرآن کریم کے مطابق انہوں نے پہلے سے قائم بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی لیے قرآن کریم نے اسے پہلا گھر بھی قرار دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے قبل کسی نبی یا حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی ہو۔ سر عثمان نے کہا بہت خوب بلال، اب فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا معلومات ہیں۔ فاطمہ نے کہا خانہ کعبہ کے غلاف کو کسوہ کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر موجود پرنالے کو میزاب الرحمہ کہتے ہیں۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبے کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں یعنی چومیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کے 4 ارکان یعنی کونے یا ستون ہیں: رکن یمانی، رکن حجر اسود، رکن شامی، رکن عراقی۔ خانہ کعبہ کے دوسرے نام بھی ہیں جیسے بیت الحرام، بیت العتیق، بیت المعمور، بیت اللہ، الکعبۃ المشرفہ۔ جزاک اللہ فاطمہ، وقت ختم ہونے والا ہے، اب اویس آخری بات بتائے گا۔ اویس نے کہا خانہ کعبہ کی حرمت ہر مسلمان پر اس کی اپنی حرمت کی طرح قائم ہے۔ اسے قبلہ کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ وحدانیت اور اتحاد قائم رہے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج و عمرے کی ادائیگی کے لیے یہاں آتے ہیں، جنہیں حاجی، حجاج، زائر، زائرین، معتمر، معتمرین کہا جاتا ہے۔ سر عثمان نے کہا شاباش کلاس، آپ سب نے بہت محنت سے معلومات جمع کی ہیں،
آپس میں باقی معلومات کا تبادلہ بھی کریں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ خدا حافظ۔